آج وادی تیرا خیبر پختونخوا لہو لہان ہو رہا ہے۔ آج وہاں پہ پاکستان کی فوج کی بلا اشتعال ڈائریکٹ فائرنگ سے معصوم بے گناہ پرامن احتجاج کرنے والے پختون پاکستانی 8 کے قریب شہید ہو چکے ہیں اور 16-17 کے قریب زخمی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کل انہی کی شیلنگ سے ایک معصوم بچی کی جان چلی گئی۔ لوگوں نے احتجاج کیا، احتجاج ان کے ملٹری کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے آ کے کیا، جس کے جواب میں ان ظالموں نے، ان درندوں نے، جنہوں نے 26 نومبر کو بے درے کھلے عام بے گناہ پاکستانیوں کو اسلام آباد ڈی چوک میں دن دہاڑے اور پھر رات کی تاریکی میں شہید کیا، انہوں نے ایک بار پھر اپنے حقوق کے لیے، اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کا حساب لینے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے کہ بتاؤ اس معصوم بچی کو شیلنگ کر کے کیوں شہید کیا، ان پہ بھی ڈائریکٹ فائر کھول دیے۔ ایکس پہ وادی تیرا سے بے شمار ویڈیوز آ رہی ہیں جن میں کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی ظالم، جابر اور قابض فوج، اس کے فوجی جو سور کی موت مر جائے تو یہ قوم ان کو شہید کہہ کے ان کے ملی نغمے گا کے ٹسوے بہاتی ہے اور پھر انہی کے ہاتھوں خود ماری جاتی ہے۔ کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بے درے کھلے عام لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ آج پھر وہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ تم لوگ گولی کیوں چلاتے ہو؟ 26 نومبر کو تم لوگوں نے گولی کیوں چلائی اور آج وادی تیرا میں دوبارہ تم لوگوں نے گولی کیوں چلائی؟ تم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیشہ بے گناہ نہتے پاکستانیوں پہ گولی کیوں چلاتے ہو؟ جدھر ہتھیار تم لوگوں کے سامنے آتے ہیں، مد مقابل طاقتور ہوتا ہے، وہاں پہ تم لوگ پتلونے اتار آتے ہو۔ لیکن جہاں پہ بات معصوم نہتے پاکستانیوں کی ہو، بلوچوں کی ہو، پختونوں کی ہو، پنجابیوں کی ہو، سندھیوں کی ہو یا گلگت اور کشمیر کے رہنے والوں کی ہو، تو تم ڈائریکٹ فائر کھولتے ہو، سیدھی گولیاں چلاتے ہو۔ اس کا لائسنس تم لوگوں کو کس نے دیا ہے؟ تم لوگ اسی عوام کے ٹکڑوں پہ، ٹیکس کے پیسوں پہ پلتے ہو۔ یہ ہتھیار عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کی حفاظت کے لیے لے کے دیے گئے ہیں۔ اگر عوام احتجاج کرتی ہے تم لوگوں کی حرام زدگیوں کے خلاف، اس بچی کو مارنے کا کیا تک بنتا تھا؟ شیلنگ سے وہ بچی شہید ہوئی ہے، اس کا جواب لینے کے لیے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو تم ان پہ بھی فائرنگ کھول رہے ہو۔ کہیں پہ بھی ویڈیوز میں نہیں دیکھا جا رہا کہ پرامن نہتے احتجاج کرنے والے تیرا کے رہائشی تم لوگوں پہ کسی قسم کا اسلحہ استعمال کر رہے ہیں، ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے۔ اور جب ایسے رائٹس ہوتے ہیں، دنگے فساد ہوتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور تم لوگوں کو تو سارے طریقے آنے چاہیے نا کہ اپنے لوگوں کو کیسے روکنا ہے۔ لیکن تم لوگوں کے پاس ایک آسان حل موجود ہے کہ ان کو گولیاں مار دو، ان کی جان لے لو، 8-10 بندے گرا دو، یہ سارے ڈر کے سہم کے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور تم دعوے کرتے ہو اس ملک کے محافظ ہونے کے، اس قوم کے محافظ ہونے کے، حالانکہ تم اس قوم کے دشمن ہو، تم پاکستانیوں کے دشمن ہو۔ یہ جو وردی تم لوگوں نے پہنی ہوئی ہے، یہ پاکستانیوں کے مارنے کی، بے گناہ پاکستانیوں کے مارنے کی علامت بنا دی ہے تم لوگوں نے۔ تم لوگوں سے عوام یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ گولی کیوں چلاتے ہو؟ حرامیوں یہ جواب دو کہ نہتے پاکستانیوں پہ گولی کیوں چلاتے ہو؟ اور پھر سوال کیا جاتا ہے تو وہ حرام کا نطفہ ڈی جی جو منہ کھولتا ہے تو جھوٹ بکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پہاڑوں سے دہشت گردوں نے گولیاں چلائی ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پیدا کر کے وہاں پہ گورنر راج لگانے کا ان کا پلان ہے۔ گورنر راج لگا کے انہوں نے خیبر پختونخوا کے قیمتی، بیش بہا قیمتی وسائل بیچنے ہیں۔ کس کے لیے؟ جنرل عاصم خنزیر کی بادشاہت کو، امریت کو دوام بخشنے کے لیے۔ اپنا ملک، اپنی قوم، اس کے وسائل بیچ کے اس حرامی جرنیل کی امریت کو طوالت دینی ہے۔ اور کہاں سے؟ امریکہ سے۔ ان کو اپنے وسائل بیچنے ہیں، ان سے حمایت لینی ہے، آشیرواد لینی ہے۔ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ یہ ظلم، جبر اور فسطائیت، تم لوگوں کی حرام زدگیاں کھل کے عوام کے سامنے آ رہی ہیں۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج بے گناہ پاکستانیوں کو مار رہی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد تم لوگ اپنے انجام کو پہنچو گے۔ پاکستانیوں، تم لوگوں کو اپنے دفاع کے لیے خود اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔